السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ایزی لائف ریئل اسٹیٹ پر آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ زمین کی خرید و فروخت۔ آج ایک مضمون آپ کے سامنے لایا ہوں کہ ایسے خواتین و حضرات ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کروڑوں کے اعتبار سے اللہ نے ان کو پیسے دیے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے وہ پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کے اعتبار سے پیسے دیے ہیں اور وہ اس کی زمین خریدتے ہیں، بنا ہوا مکان خرید لیتے ہیں، پلاٹ خرید لیتے ہیں، یا زرعی زمین لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب سوال مجھ سے یہ کرنے والے کرتے ہیں، کیا بینک میں پیسے رکھنے بہتر ہے یا زمین خریدنی بہتر ہے؟ اس وقت پاکستان نہیں، پوری دنیا میں جتنا بھی بینکوں کا نظام ہے وہ سودی نظام ہے۔ یاد رکھیں، آپ 1 کروڑ بینک میں رکھیں گے نیت سے کہ اتنے لاکھ ہر مہینے ہمیں ملے گا، تو ہماری ذاتی روزمرہ کے معاملات وہ ہمارے چلتے رہیں گے، ہمیں بے فکری، ہر مہینے بینک اتنے پیسے دے گا تو ہمارا نظام آسان ہو گیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ ذوالجلال نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اب بینک میں جو کروڑوں آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ماہوار جو آپ کو ملتا ہے جس کو نفع پرافٹ کہتے ہیں، یہ سود ہے۔ آپ پیسے رکھ کر پیسے پر آپ کو فکس ہے، اس میں نفع نقصان نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو پرافٹ ملے گا، نقصان کا نہیں ہے۔ ہاں، ایسا کاروبار اگر کوئی بینک ایسا کاروبار کرتی ہے اور اس سے اگر آپ کو خسارہ آئے تو خسارے میں بھی آپ شریک ہیں، فائدہ ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ہاں جی، وہ بینک کاروبار کر رہا ہے لیکن آپ شریک صرف فائدے میں ہیں اور نقصان میں نہیں ہے، تو یہ پھر کاروبار نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اب میرے بھائیوں کیا کرنا چاہیے؟ میری گزارش ہے کہ بینک میں جو پیسے سود پر رکھتے ہیں، یہ جو پرافٹ ماہوار لیتے ہیں، اس کاروبار کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہلکا سا سود، جہاں سے سود کا گناہ شروع ہوتا ہے، جو ہلکا سا سود ہے نا، سود کا معاملہ، لکھنے والے، دینے والے، رکھنے والے، اس پر جو گواہ ہیں، سب اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہلکا سا سود کا گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ کو اپنی ماں کے ساتھ اگر بدکاری کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو ہلکا سا سود کا کام کرتا ہے، یقین کریں کہ آج بے شمار تعلیم یافتہ ہیں، بڑی ان کی تعلیم ہے، جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، پھر بھی مشکل آتی ہے تو جناب بینک سے سود پر پیسے لے لیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے تو بینک سے پیسے سود پر لیے ہیں، سود پر جو پیسے لیے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ہلکا سا اگر گناہ ہے نا، آپ نے گواہی دے دی صرف، یا آپ نے صرف تحریر کر دیا، اس میں نہ آپ نے پیسے لینے نہ دینے ہیں، آپ گواہ بن گئے صرف، اتنا گناہ ہے جتنا آدمی ماں سے بدکاری کرتا ہے، اور جو پیسے لے لیتا سود پر، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بینک میں پیسے نہ رکھیں، اس سے کاروبار کریں۔ کاروبار بے شمار ہے، اور کاروبار میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ڈرتے ہیں تو بہتر ہے آپ پراپرٹی کا کاروبار کریں۔ آپ مکان لیں، مکان لے کر بنا ہوا مکان لیں، اس کو کرایہ پر دیں، ماہوار وہاں سے جو کرایہ آئے گا وہ حلال ہے آپ کے لیے، اس میں شائبہ ہی نہیں ہے حرام کا۔ آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، آپ اس کے 2 بنے ہوئے مکان لیں، ماہوار جناب آپ کو کرایہ آئیں گے، پھر آپ 6 مہینے سال کے اندر وہ مکان 2 ہے، دوبارہ ان کو آپ کو فائدہ ملتا ہے، 8-10 اس میں زیادہ ہے، آپ اس کو سیل کر کے اور لیں، اس کو تبدیل کریں، اس سے کاروبار کریں۔ آپ پلاٹ لے لیں، 5-4 پلاٹ لے لیں۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ ہمیں تو ماہوار خرچے کے لیے پیسے چاہیے، تو میرے بھائیو آپ اس طرح کریں نا، آپ کے پاس جتنے پیسے، آپ اس کی 6-7 پلاٹ لے لیں،
ان میں سے جو ہے ایک پلاٹ جب اچھا مناسب وہ پیسے دیتا ہے وہ آپ لیں اور اس کو سال پر تقسیم کریں، وہ سال کا آپ کا گھر کے اخراجات ہو گئے، باقی جو 6-7 پلاٹ ہیں وہ آپ رہنے دیں، سال بعد 2 سال بعد پھر اس میں سے ایک ایک کر کے آپ نے ایک 20 لاکھ کا لیا ہے، جب وہ 30 لاکھ کا فروخت ہوتا ہے آپ اس کو 30 لاکھ کا فروخت کریں، 10 لاکھ گھر میں اخراجات کے لیے، 20 لاکھ کا اور کہیں کالونی میں نئی کالونی میں لے کر چھوڑ دیں، اس طرح اس زمین کو تبدیل کریں، فائدہ بھی زیادہ ہوگا سود سے کہیں زیادہ۔ اور اسی طرح اگر آپ مکان بنے ہوئے لے لیتے ہیں تو فوراً ان کا کرایہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، ماہوار آپ کو آئے گا، اور پھر مکان جو ہے ان کی ویلیو، ان کی جو ہے قیمت بڑھتی جائے گی۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ سوال یہ ہے کہ کاروبار میں ہم خرچ کریں، تجارت میں خرچ کریں یا ہم بینکوں میں جمع کریں۔ میرے بھائیوں، بینکوں میں جمع کرنا حرام ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا مسلم ممالک نہیں ہے جہاں بینکوں کا نظام مکمل 100% اسلامی ہو۔ سود ہے، سود کی ہوا ضرور آئے گی۔ اور اگر آپ زمین خرید لیتے ہیں تو یہ سب سے اچھا کاروبار ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، میں بھی اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں۔ پورے عرب میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے جو بھی پراپرٹی آپ زرعی زمین خریدنا چاہتے ہیں، مکان پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، دکانیں شاپس خریدنا چاہتے ہیں، اسی طرح فارم ہاؤس خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اسلام آباد، راولپنڈی میں جتنے بھی ہیں خرید و فروخت کرنے والے، آپ اپنی جائیداد کو فروخت کرنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ پورے پاکستان میں جو اسلام آباد، راولپنڈی میں اپنی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں وہ ہمارے موبائل نمبر پر آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کی اچھی رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو نہیں اچھی لگتی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال، آپ اگر بینکوں کو چھوڑ کر، گناہ کو چھوڑ کر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو زیادہ رزق دے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ نہیں، ہمارا مشورہ دینا ہے، ہمارے مشورے سے جو بھی جہاں آپ کا دل چاہتا ہے، جس آپ پراپرٹی ڈیلر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، آپ اس سے لین دین کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے ساتھ کریں، ہم کہتے ہیں بینکوں کو چھوڑیں، تجارت کریں یا پھر زمین خریدیں، اس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بھی بھائی مجھے پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں مشورہ کریں، مشورہ دینا چاہتے ہیں دیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پراپرٹی ڈیلر ہیں جو پاکستان میں ہیں، بیرون ممالک ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی رابطہ کریں، مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کو آگے عوام کی خدمت کریں گے۔ اور اس خاص طور پر انویسٹر ہیں جو عرب ملکوں میں ہیں، یورپ میں ہیں، جو چاہتے ہیں پاکستان میں پراپرٹی لے کر رکھیں، آنے والے 10 سالوں کے بعد وہ ہمارے لیے وہ کیا گولڈ بن جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔